افسناک آواز ہے، ایسا آواز ہے جیسے میں نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا ہے اور نہ سنا ہے. اتنا زور سے پکڑا ہے کہ میرا ہاتھ اور پاؤں جل گئے. شان لوگ ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم لوگ لڑکیوں پہ تعلیم کریں، جرم کہنا چاہتا ہے. اور ہاسپٹل میں بھی مجھے ایوارڈ کے لیے انہوں نے بولا کہ انشاءاللہ آپ کو بھی ایوارڈ دوں گا. اور میں بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے لیے کوئی تعلیم کے لیے ذریعہ بنائے وزیر اعلیٰ. VNews.pk کوئٹہ سے میں ہوں غالب نہاد. چندرا اس قبل کوئٹہ کے سول ہسپتال میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جب ایک شخص نے خاتون ڈاکٹر کو تیزاب گردی کا نشانہ بنایا. ایک جانب جہاں ایک نوجوان نے خاتون پر تیزاب پھینکا تو وہیں دوسری جانب ایک ایسا بہادر بھی تھا جس نے خاتون کی حفاظت کرنے کی مکمل کوشش کی اور اس صورت میں وہ زخمی بھی ہوا. اس وقت ہم اس کے ساتھ موجود ہیں. رازق ہمارے ساتھ ہے. رازق، سب سے پہلے تو آپ نے بہت بہادری کا کام کیا. بتائیں یہ واقعہ کیا تھا، کیسے پیش آیا، ذرا اس کی تفصیل بتائیں، ہوا کیا تھا؟ سر میں پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں سے وادر اس جگہ تک آیا ہے، اور پھر سب پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سر میں میڈیکل ٹیکنیشین کر رہا ہوں سول اسپتال میں پروفیشنل اکیڈمی سے پرائیویٹ طور پر. اور میں سر میرا ڈیوٹی عید سے پہلے میں نے مسلمان میں چینج کیا، اور پھر میں ڈاکٹر ملنے کے لیے یہاں پر کھڑا تھا، ڈاکٹر عبداللہ. سر میرا یہ تفصیل بنانا چاہتا ہوں کہ میرا ناک تھوڑا خراب ہے. 6 سال پہلے میں نے آپریشن کیا، تو اس کے حوالے کے لیے میں ڈاکٹر سے مل گیا کہ میرا ابھی بھی ناک تھوڑا خراب ہے. دیکھ سکتے ہیں ان کی پوچھنے کے لیے سرجری ڈاکٹر وہاں پر بیٹھتا ہے. میں وہاں پر کھڑا تھا جب چیخنے آواز ہے. میں موبائل پہ لگا تھا کہ میرا بھی آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا. بہت افسناک آواز ہے، ایسا آواز ہے جیسے میں نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا ہے اور نہ سنا ہے. جب دروازہ کھلا تو وہ ایک فیمیل ڈاکٹر تھی. پھر دروازہ واپس بند گیا. ان کا خون میں نے دیکھ لیا. جب وہ دوبارہ کوشش کر کے باہر آنے کی کوشش کیا، ان بیچارے کا سارا کپڑے جلے ہوئے تھے، تو لوگ بھی زیادہ کھڑے تھے. تو اس ٹائم میں نے اپنا وہ یونیفارم تھا، میں نے وہ اتر کر ان کا جسم پہ رکھا، اور دوسرا یونیفارم ان کا تھا وہ بھی جلا ہوا تھا، میں نے وہ آنکھوں پہ رکھا تھا. اس کے بعد اس نے مجھے پکڑایا بہت زور سے، کیونکہ وہ تڑپ رہی تھی درد کی وجہ سے. اس نے مجھے اتنا زور سے پکڑایا کہ میرا ہاتھ اور پاؤں جل گئے. اس کے بعد تیزاب بہت تیز تھے اور میرے دماغ میں سر. پھر آپ کو پتہ ہے کہ میں بے ہوش ہو گیا. یہ بتائیے گا کہ آپ کو کہاں کہاں زخم آئے ہیں؟ سر میرا یہ ہاتھ ہے اور دونوں پاؤں ہے. تو کیا کہا ڈاکٹر سے؟ ڈاکٹر آج پھر بھی 5 بجے پہ ڈریسنگ کے لیے بلایا ہے، تو آج بھی جاؤں گا ڈریسنگ کے لیے انشاءاللہ. وہ بولا ہے کہ بہتر انشاءاللہ بہتری آیا ہے، انشاءاللہ جیسے ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی بہادری کا کام کیا اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس خاتون کو محفوظ کر سکیں. سر میرا بڑا بھائی غازی طرح کا یہ ہے بیٹا ہے، تو اس نے مجھے یہ بولا کہ آپ انسانیت کے لیے کام کرو. اور پھر بہن ہے ہمارا، فیمیل ہے. سر آپ کو پتہ ہے کہ فیمیل پہ تعلیم کرنا کتنا بڑا جرم ہے ہمارے علاقے میں یا ہمارا مسافر پر. پھر بھی چند لوگ ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم لوگ لڑکیوں پہ تعلیم کریں، جرم کہنا چاہتا ہے. لیکن میں نے جو ان کا جسم دیکھا ہے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے. ہمارا بہن ہے، اگر میرا جان بھی چلی جاتی تو خدا قسم مجھے کوئی افسوس نہیں ہوتا کسی کے جان، کیونکہ ان کا پھر اتنا بہادری ہے کہ وہ اتنا بہادر ہے کہ تیزاب پھینکتا ہے، اور میں اتنا بہادر نہیں ہوں کہ ان کا جان بچاؤ. یہ ہمارا فرض بنتا ہے. پھر ڈاکٹر تھا، ہمارا نرس تھا، ہمارے سے بڑا تھا، تو یہ تو ہمارا فرض بنتا ہے. وزیر اعلیٰ نے بھی فون کیا اس ٹائم میں جو ہاسپٹل میں تھا. اس نے کہا کہ یا میں آؤں گا یا آپ کو بلا دوں گا. تو مجھے بہت خوشی ہو گیا. میں نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا. اور ہاسپٹل میں بھی مجھے ایوارڈ کے لیے انہوں نے بولا کہ انشاءاللہ آپ کو بھی ایوارڈ دوں گا. اور میں بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے لیے کوئی تعلیم کے لیے ذریعہ بنائے وزیر اعلیٰ. میں انشاءاللہ اور بھی کوشش کروں گا آگے تعلیم کے لیے، تو اور بھی محنت کروں گا. کیونکہ میں پرائیویٹ میں تھا کہ میں اتنے سنت کے کام کیا. جب انشاءاللہ وزیر اعلیٰ میرا ساتھ کوئی خرچہ اٹھائے، اور باقی سر خرچے بھی زیادہ ہے، گھر والے مثال یہ خرچہ اٹھا رہے تو یہ بھی بڑی بات ہے سر. تو انشاءاللہ اگر کچھ کرے تو انشاءاللہ میں اپنے جان کی بازی لگا کر انشاءاللہ محنت آگے کے لیے کروں گا سر. ایسے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو خواتین کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اس طرح تیزاب پھینکتے ہیں؟ سر آپ کو پتہ ہے آخر ان کا حل کیا ہوتا ہے؟ جیسے ان کا ہوا یہ کبھی بھی نہیں بچ جاتا ہے. جو ایسے بہنوں کا عوام لوگوں بہنوں کے عزت کے ساتھ ایسا کھیلتے ہیں، اور ان کے بیچاروں کو ان کی وجہ سے ابھی ڈرے بھی ہوئے. اکثر ڈاکٹر میرے پاس آئے ہیں، وہ کہہ رہے وہ بھی ڈرے ہوئے بیچارہ، وہ بھی کہہ رہے کہ ہمارا ساتھ خدا نخواستہ کچھ نہ ہو جائے. یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کا مثال یہ سارا ختم کروانا چاہتا ہے. یہ اچھا فیمیل یا اچھا ڈاکٹر ہمارا ضرورت ہے ملک میں.
हमारा मसद पर यही लड़कियों से तो हमारा काम चलाता है, हमारा बहनों का, हमारे इस औरतों का जो अक्सर इस मामलियातें हैं जो सिर्फ मुस्तक़िल तौर पर उनका पता होता है, तो ये लोग ये करना चाहते हैं कि ये नहीं मिसाल ये नहीं करे, उनके लिए अच्छा अखलाक से आ जाए, उनका मुस्तक़िल तौर पर अपना हिफाजत करे, जैसे मैंने किया और भी हीरो बन सकता है, जैसे मैंने किया। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि हीरो है आप। हीरो में कह रहा हूँ कि हीरो वो नहीं है मुस्तक़िल जो काम करे, हीरो वो है जो अच्छा काम करे और उसकी ये नहीं देखे कि ये बड़ा है या छोटा है, इंसानियत के लिए काम करे। और जो मुस्तक़िल गरीब है या हिंदू है या मुसलमान है, बस सिर्फ इंसानियत के काम करने के लिए मैं हीरो कहता हूँ।